اگر مجھے کچھ ہوا پوری قوم کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ میرے ذمہ وہی حکومت الیمین گنڈا پور ہے۔ السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، کیسے آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ٹک ٹاک کی دنیا سے بہت ہی افسوسناک خبر ہے، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مشہور و معروف ٹک ٹاکر کی اگر بات کریں جنہیں آپ نے بیماری کی حالت میں ہی ٹک ٹاک پر دیکھا، بلکہ صرف بیماری کی حالت میں ہی نہیں دیکھا، وہ وائرل بھی اسی حالت میں ہوئے۔ کون ہے یہ لڑکا؟ کیسے یہ لڑکا راتوں رات ٹک ٹاک پہ وائرل ہو گیا؟ معاذ جانی کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ معاذ جانی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ہی دردناک کہانی ہے، ایک اتنی دکھی کہانی ہے۔ اگر آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں تب تو آپ یقیناً بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوں گے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ان کو تھوڑا سا معاذ جانی کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ ایک ایسا بچہ تھا جسے دل کی کوئی بیماری تھی، مطلب دل میں سوراخ تھا، اور یہ بیماری جو تھی اس کا پاکستان کے اندر علاج نہیں تھا۔ غریب فیملی سے تعلق رکھنے والا یہ بچہ، اسے کسی نے بتایا کہ تمہارا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے، پاکستان کے علاوہ اس کا علاج جو ہے وہ انڈیا میں ہے۔ ہندوستان اب آپ جانتے ہیں کہ کتنی ترقی کر چکا ہے، کتنا آگے نکل چکا ہے۔ ہندوستان میں اس چیز کا علاج تھا، وہاں پہ پورا یہ ہارٹ جو ہے اس کا ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے، اور اس کا سارا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ وہیں پر کیا جاتا ہے۔ تو اس بچے کے لیے اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ اس بچے کو انڈیا جانا تھا، اور انڈیا جانے کے لیے اس کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ اس حوالے سے آپ جانتے ہوں گے ایک اور مشہور و معروف ٹک ٹاکر، جی ہاں میں بات کر رہی ہوں ندیم نانی والے کی، جو ہمیشہ آئی فونز دینے کے معاملے میں مشہور و معروف رہتے ہیں، فیمس رہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اس بچے سے ملاقات کی، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس بچے کے علاج کے لیے جیسے جیسے اس کی ویڈیوز وائرل ہوتی چلی گئیں، وہیں پر بتائیں گے آپ زمزم موبائلز، جو کہ دبئی میں دو بھائی ہیں اور بہت زیادہ فیمس ہیں، انہوں نے بھی اس بچے کے لیے ایک چیک بھجوایا، جو کہ ندیم نانی والے کے ہاتھ میں یہ چیک بھجوایا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جناب یہ بچہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا جا رہا تھا، اور بہت سارے لوگ اس چیز کا کریڈٹ لینے کے لیے میدان میں کود رہے تھے کہ اس بچے کا ٹریٹمنٹ ہو، اور سارے کی سارا جو کہہ لو کہ ریوارڈ ہے جو وہ ان کو مل جائے گا۔ اسی طرح اگر علی امین گنڈا پور کی بات کریں تو وہ بھی ان کے پاس پہنچے اور علاج کی ساری ذمہ داری اٹھائی اور کہا کہ وہ اس بچے کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو افسوسناک خبر دیں گے کہ اس بچے کا جب انتقال ہوا، اس سے پہلے وہ مسلسل کوشش کرتے رہے کہ ان کا بھارت میں ویزا لگ جائے، لیکن وہ نہیں لگ پا رہا تھا۔ 2 ماہ کا پروسیس لگا، 2 ماہ سے وہ بچے کی طبیعت جو ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، سخت سے سخت خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا۔ ایون اس بچے نے خود بھی کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہوگی، کیونکہ اگر یہ گورنمنٹ کا بچہ ہوتا تو وہ کسی بھی طریقے سے رابطہ کر کے اس کو بھجوا دیتے، کیونکہ یہ ایک غریب بچہ تھا، اس لیے 2 ماہ تک مسلسل انتھک کوشش کے باوجود ویزا نہیں لگ پا رہا تھا۔ اور فائنلی کیا آپ جانتے ہیں کہ کل ہفتے کے روز جب اس بچے کا انتقال ہوا تو اسی روز انڈیا سے اس کا ویزا لگ گیا، اور ویزا لگنے کے بعد کیا فائدہ جب معاذ جانی ہی نہیں رہا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس حوالے سے ان کے ایک دوست ہیں، ان کے والد، معاذ جانی کے والد کے جو دوست ہیں، وہ ایک کہانی سنا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بچہ ٹک ٹاک کی دنیا میں آیا۔ وہ سنیے اور جلدی سے واپس آئے۔ معاذ جانی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ معاذ جانی کا تعلق میرے علاقے بڑگرام سے تھا، انتہائی پور غریب فیملی سے اس کا تعلق تھا، جینا چاہ رہا تھا، پڑھنا چاہ رہا تھا آپ کے اور میری بچوں کی طرح، اور اسے کسی نے بتایا تھا، ڈاکٹروں نے، کہ پاکستان میں آپ کا علاج ممکن نہیں ہے، اور آپ کا علاج جو ہے وہ انتہائی ایکسپینسو ہے۔ تو کسی نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ صوفی صاحب، مولوی صاحب، میڈیا سے بھی اس کا تعلق ہے، لیکن جو خیر کے کام ہوتے ہیں اس طرح کا کام کیا کرتے ہیں۔ میرے پاس آئے اس کے والد صاحب، ایک ویڈیو میں نے بنائی، وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تک وہ آواز پہنچی۔ انہوں نے علاج معالجے کی ذمہ داری لے لی، لیکن علاج چونکہ یہاں ممکن نہیں تھا، لنس ٹرانسپلانٹ کا تھا،
इंडिया से होना था। इंडिया से हमने अपॉइंटमेंट भी ली थी डॉक्टरों से, एक हॉस्पिटल से। यहाँ मसला सिर्फ ये था कि मेडिकल जो वीज़ा था उस पर हम ये चाह रहे थे कि जल्दी मिल जाए, और इसके लिए मैंने जो वफाकी हुकूमत है इनके वज़रा से मेरी मुलाकातें हुई। तकरीबन 2 महीने मुझे लगे इस केस में, आते जाते भागते दौड़ते। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आई वो ये है कि इस केस को पहले तहरीक इंसाफ के PK गवर्नमेंट ने या उसके वज़ीर आला ने पिक किया था, इसलिए नून वाले फिर इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। तो ये इंतहाई शर्म का मुकाम है, अफसोस का मुकाम है कि हम लोग अपनी गंदी सियासत ऐसे मासूम बच्चों की जानों पर भी करते हैं। क्या होता, क्रेडिट तहरीक इंसाफ को चला जाता तो चला जाता ना, इस बच्चे की जान बच जाती। आज इस्लामाबाद में आया था, मुझे MBC से कॉल आई थी, मास और उनके वालिदैन के वीज़ा वो इशू हो गए, लेकिन अब माज नहीं रहा इस दुनिया में। अभी कोई 1.5 घंटा कबल अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल में इनकी डेथ हो चुकी है। पता नहीं ये हुक्मरान, इन लोगों ने मरना नहीं है। और मेरा एक सवाल है, अगर माज एक गरीब बच्चा था, उसकी जगह आप लोगों का कोई बेटा होता, तो खुदा की कसम यहाँ तो 2 महीने लगे हैं हमें, आप 2 घंटे भी ताख़ीर ना करते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, गरीबों की याद कोई नहीं सुनता। मैंने बड़े जो हमारे साथी है, मेरे कुलीग है, मैंने उनसे भी अपील की कि आप लोग इंडिया एम्बेसी से, एम्बेसडर से रब्ता करें, लेकिन यहाँ इस मुल्क में गरीब का कोई सुनने वाला है नहीं। अगर सहाफ़ी है, बड़े हैं, तो उनकी नज़र भी फिर ऊपर होती है। सियासतदानों से तो गिले ही किया करना है, उन लोगों ने तो इस मुल्क का कबाड़ा कर दिया। खैर, हम गरीबों के लिए एक दिन है, इंतकाम लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमारा इंतकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इंजाल। जी, तो इंतहाई दुख के साथ, क्योंकि अब ये बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी आंखें मुसलसल आप लोगों के ऊपर थीं। वो मुसलसल आप लोगों से ये सवाल करता रहा कि शायद कोई आए और उसकी मदद करे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद ना की। बेयारो मददगार आखिरकार वो इंतकाल कर गया, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होना तो वही था। खैर, इस बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा, दुआए मग़फ़िरत कीजिएगा, अल्लाह ताला इसके दर्जात बुलंद फरमाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।